يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرف. السلام علیکم ایوریوان، ویلکم بیک ٹو مائی چینل زندگی گلزار ہے۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ اور اللہ کا کروڑوں شکر ہے میں بھی بہت ٹھیک ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آپ سب کے لیے تہہ دل سے بہت ساری دعائیں۔ تو آج لنڈن میں سورج چاچو نکل آئے تھے، تو ہم نے فوراً پلان کیا کہ آج ہم کہیں نہ کہیں باہر جائیں گے۔ تو میرے پیارے ہسبینڈ نے پلان کیا کہ آج ہم ونٹر ونڈرلا جائیں گے۔ تو اتنے دن سے موسم بہت خراب تھا، صرف آج ایک دن کے لیے سورج چاچو باہر نکل آئے تھے، تو بس میں نے تو ٹھان لی تھی کہ آج تو مجھے باہر جانا ہی جانا ہے۔ تو آج ہم ونٹر ونڈرلینڈ جا رہے ہیں، اور ویڈیو 2 یا 3 پارٹس میں ہوگا۔ آج پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ کل پارٹ 2 اور اس کے بعد پارٹ 3 بھی آئے گا، کیونکہ میں نے اتنے سارے ویڈیوز نکالے تھے اور میرا اتنا سارا کنٹینٹ بن گیا تھا ان سب میں کہ میرا بہت لمبا ویڈیو ہو رہا تھا، تو میں نے پارٹ 1 پارٹ 3 کر دیا میں نے۔ تو پلیز ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے، اور جن جن لوگوں نے بھی مجھے اب تک سبسکرائب کیا ہے، بہت بہت تہ دل سے آپ سب کا بہت شکریہ، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ کر، آپ لوگوں کے لائکس دیکھ کر، اور جس طرح سے آپ لوگ ہمت بڑھا رہے ہیں میری، مجھے بہت بہت ہمت ملی ہے، بہت زیادہ مجھے موٹیویشن ملا ہے، اور مجھے آپ سب کی مدد کی اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو سب کے لیے تہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سے بھی زیادہ دے، ان ساری خوشیوں سے بھی زیادہ خوشیاں دے، کامیابیاں دے، اور دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی بس جھولیاں بھرتے رہے، آمین۔ ہم جب بھی بس میں سفر کرتے ہیں تو فوراً عزیر اس طرح سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے اسٹالر میں نہیں بیٹھتے۔ اس وجہ سے نا مجھے کئی بار جو بس میں جو لوگ ہوتے ہیں، یہاں کے جو دوسری کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں، یہاں کے جو انگریز ہوتے ہیں، وہ بہت بار انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے کہ آپ کے بچے کی سیفٹی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، پلیز بٹھا دیجیے بٹھا دیجیے، بٹ میں نے بہت ساری باتیں سنی ہے، اس کے باوجود بھی اسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں یہاں سے بس کے بعد ہمیں ٹرین لینی تھی ہمیں، اور مجھے اتنی بے چینی ہو رہی تھی کہ دن نہ گزر جائیں، کیونکہ یہاں پر دن 3:30 کو ہی ختم ہو جاتا ہے، اتنی سردی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی اسی وقت اتنی زیادہ سردی تھی، سورج نکل آیا تھا، اس کے باوجود سردی تو بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور میں سچ میں بتا رہی ہوں کہ مجھے اس وقت غازہ کے لوگوں کی بہت یاد آ رہی تھی، جس طرح سے ان کے ویڈیوز میں نے دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، گھر پورے پانی میں ڈوب گئے ہیں، لوگ سردی میں تھر تھر کانپ رہے ہیں، وہ معصوم بچے جو یتیم اور یسیر ہو گئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کا بچپن اس جہالت میں، اس دنیا داری میں اتنا برباد ہو گیا ہے۔ اللہ بس خیر کرے ان کے ساتھ، بس جلد سے جلد جو یہ جنگ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بس رحم کرے اور کوئی راستہ نکالے جس وجہ سے یہ ساری چیزیں جلد سے جلد ختم ہو جائیں۔ مجھے خیال ہے کہ یہ چیزیں جب ابھی یہاں پیدا ہونے والے تھے، اس سے کچھ ایک ہفتہ پہلے یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی، مے بی اکتوبر کے مہینے میں سب شروع ہو گیا تھا۔ سڈنلی مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، میں نے تو اگنور کیا تھا کئی بار ویڈیوز، بٹ ایک بار پتہ نہیں میں نے ایسے ہی دیکھ لیا، اس کے بعد جو میرے اوپر جو ایک ڈپریشن، ایک فکر جو میرے اوپر آ گئی تھی نا، میں بس دن رات وہ لوگوں کو دیکھ رہی تھی، میرے آنسو نکل رہے تھے، اور میری ڈیلیوری ڈیٹ قریب تھی، تو اس وقت میرے شوہر اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ہمیشہ میری بی پی ڈاؤن ہوتی ہے، تو کہیں میری بی پی اور ڈاؤن نہ ہو جائے، میں کہیں پریشان نہ ہو جاؤں، تو میرے ہسبینڈ نے فوراً وہ ساری چیزوں کو میرے فون سے نکال دیا تھا، مجھے منع کر دیا تھا کہ تم انسٹاگرام یوز نہیں کرو گی، یہ یوز نہیں کرو گی، نہیں دیکھو گی بس۔
بس میں سچ بتا رہی ہوں، جب میری ڈیلیوری کے ٹائم کا جو دردیں آتے ہیں، جو پینس ہوتے ہیں، کانٹریکشنز ہوتے ہیں، اس وقت میں نے دل سے دعا کی تھی، اور مجھے بہت یقین تھا کہ ایک عورت سب سے زیادہ تکلیف میں اسی وقت ہوتی ہے، تو اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے۔ میں نے اس وقت بھی میں نے دعائیں کی تھی ان لوگوں کے لیے، بٹ اللہ پتہ نہیں کیوں خاموش ہے، وہ ساری دعائیں کدھر گئی، اتنے سارے لوگوں کی دعائیں کدھر جا رہی ہے۔ بس مجھے بس سچ بتاؤں تو فکر تو بہت ہوتی ہے کہ جب میرے بچوں کو میں ہنستا کھیلتا ہوا دیکھتی ہوں، جب ہم پیٹ بھر کھانا کھاتے ہیں، جب ہم ہماری زندگیوں میں جو آرام ہے، ان آرام کے ساتھ، ان سارے سکون کے ساتھ ہم زندگی بسر کرتے ہیں، بٹ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنے خاموش ہو گئے ہیں، کیوں ان کے اوپر اتنا ظلم، اور کیوں اللہ تعالیٰ انہیں اتنا آزما رہے ہیں۔ میں بس فکر میں آ جاتی ہوں۔ میں بس دعا ہے، اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ہر دن ہر قدم پہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کیجیے، اور شاید اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا بدلہ ہمیں بھی دے، اور ایک دن ہم ان کے زندگیوں میں خوشیاں اور سکون دیکھیں اپنی نظروں سے۔ آمین ثم آمین۔ تو اب ہم یہاں پر لنڈن برج ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے تھے، اس سے بھی آگے ہمیں جانا تھا، اور یہاں پر عزیر ضد کر رہے تھے کہ مجھے چلنا ہے، تو میں ہاتھ پکڑ کر لے کر جا رہی تھی، اور الحمدللہ سفر تو بہت سکون سے گزرا تھا۔ کچھ ہمارا آدھے گھنٹے کا سفر ہوتا ہے ٹرین میں، اور اس کے بعد ہم نکل گئے تھے۔ پیکاڈلی کے بعد آتا ہے وہ، اور اس کے بعد، اور میرا فرسٹ وزٹ ہے ونٹر ونڈرلینڈ۔ میرے ہسبینڈ لاسٹ ایئر سے کہہ رہے تھے کہ ونٹرلینڈ جانا ہے۔ لاسٹ ایئر میرے ہسبینڈ وہاں پر گئے تھے ان کے دوستوں کے ساتھ، اور اس وقت میں ابھی کو لے کر پریگننٹ تھی میں، تو میں جا نہیں سکی تھی۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ مجھے لے کے جانا ہے، اور عزیر بھی 1 سال کے ہی تھے اس وقت۔ تو آج وہ دن تھا کہ ہم ونٹر ونڈرلینڈ جا رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا وہاں پر کیا ہوتا ہے کیا ہے، اور بس ہم نکل گئے تھے۔ اور یہاں پر عزیر کو ڈاگس بہت پسند ہیں۔ اور اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا۔ آپ لوگوں کے لائک سے مجھے بہت ہمت ملتی ہے، اور کمنٹ ضرور کریے گا، اور ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔